اکثر مسلمان جو بھولا بھالا مسلمان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ڈھول باجے کا ہے، محرم الحرام کا مہینہ ماتم مرثیہ کا ہے، محرم الحرام کا مہینہ لاٹھی اور ڈنڈا کھیلنے کا ہے، محرم الحرام کا یہ مہینہ حضرت حسین کا مہینہ ہے۔ نہیں، محرم الحرام کا یہ مہینہ حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ جب میری باتوں کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اللہ پاک نے اسی محرم الحرام کے مہینے کی 10 تاریخ کو رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کے خاندان کی شہادت، 72 شہداء کی شہادت کو، اہل بیت کی شہادت کو اللہ رب العالمین نے اسی محرم الحرام کے مہینے میں رکھا ہے، مگر محرم کا مہینہ حضرت حسین کی وجہ سے محرم الحرام کا مہینہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ محرم الحرام ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور نئے سال میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نئے سال کو قربانیوں کے ساتھ ہمیں شروع کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تو اسی 10 محرم الحرام کو حضرت اماں ابا یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی اسی 10 محرم الحرام کو۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رکی اسی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی ذات نے سمندر میں پار کر دیا اسی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو اسی 10 محرم الحرام کو۔ نواسہ رسول، اہل بیت اور 72 جانثار صحابہ شہید ہوئے اسی 10 محرم الحرام کو۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ رب العالمین نے بچائی اسی 10 محرم الحرام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ پاک نے دی اسی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، اللہ پاک نے رہائی دی اسی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی بینائی اللہ پاک نے لوٹائی اسی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ پاک نے نکالا اسی 10 محرم الحرام کو۔ بنی اسرائیل کو سمندر میں اللہ پاک نے راستے بنا دیے اسی 10 محرم الحرام کو۔ حضور علیہ السلام کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا اسی 10 محرم الحرام کو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی اسی 10 محرم الحرام کو۔ جو شخص اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین کی ذات اسے 40 سال روزوں کا گناہوں کا کفارہ اللہ رب العالمین کی ذات بنا دے گا۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا، تیار کیا اسی 10 محرم الحرام کو۔ اللہ پاک نے 7 آسمان کو تیار فرمایا اسی 10 محرم الحرام کو۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل فرمائی تو اسی محرم الحرام کو۔ ساری دنیا اور ساری زندگی کی رحمت و برکت اللہ پاک نے آسمان سے اتاری، یہ بھی 10 محرم الحرام کو اللہ پاک نے رحمت کا نزول فرمایا اسی 10 محرم الحرام کو۔ آسمان سے جو پہلی رحمت کی بارشیں نازل ہوئی وہ بھی اسی 10 محرم الحرام کو۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس 10 محرم الحرام میں اللہ رب العالمین کی ذات کی آسمان سے تمام خوبصورت چیزیں، رحمت کی چیزیں، برکت کی چیزیں، سب کو اللہ پاک نے اسی 10 محرم الحرام کو نازل فرمایا۔ اسی لیے اس مہینے کی اتنی فضیلت اور اتنی برکت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اللہ پاک نے اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں درج فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور 72 جانثار جو شہید ہوئے، اور واقعہ کربلا کو بھی اللہ پاک نے رکھا اسی 10 محرم الحرام